دھڑکن اپنے آپ ہاتھ نہیں چلتا، اور جب ہاتھ چلنا شروع ہوتا ہے انسان کو پتہ چلتا ہے۔ بتاؤ مجھے تمہارا ہاتھ کیسے چلا؟ کردم غصے سے پوچھ رہا تھا۔ میں بتا تو رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کس طرح سے چلا۔ مجھے نہیں پتا چلا کہ ٹرے گرم ہے، دھڑکن دھیمی آواز میں منمنائی۔ اس کی منمناہٹ نے کردم کا غصہ کم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ کردم کو لگا کہ شاید وہ اس سے ڈر رہی ہے۔ اگر ٹرے گرم تھی تو تم اسے رکھ دیتی، تمہیں اٹھا کر لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں کچن میں تائشہ موجود تھی نا، تم اس سے کہہ سکتی تھی۔ ہاتھ پر مرہم لگاتے ہوئے اس بار ذرا نرمی دکھائی تھی۔ وہ اسے یہ نہیں بتا پائی کہ تائشہ نے ہی تو اسے زبردستی ٹرے اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ تائشہ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ شاید وہ اسے جان بوجھ کر ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن تائشہ کی بھلا اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ وہ خود سے ہی سوال کرتی کردم کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ہاں، یہی تو دشمنی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ کردم شاہ، تائشہ کی پہلی اور آخری محبت، جو اب صرف اور صرف دھڑکن کا ہو چکا تھا۔ وجہ جاننا دھڑکن کے لیے مشکل نہ تھا، لیکن ایک فیصلہ اس نے کر لیا تھا، وہ تائشہ کو اپنے ساتھ اس طرح کبھی نہیں کرنے دے گی۔ حور کافی دیر سے مقدم کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی تک وہ اس کی کل رات کی شدتوں سے نہیں سنبھلی تھی، اور پھر آج دوپہر میں اس کا غصہ دیکھ کر بھی وہ کافی گھبرا گئی تھی۔ بیچاری سویرا دیدہ کو بھی کتنا ڈانٹ دیا۔ سارا دن ایک ہی جگہ بیٹھنے کی وجہ سے اب وہ اتنا تھک چکی تھی کہ کوئی انتہا نہیں، اور اوپر سے کل رات بھی وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوئی تھی۔ ایک بار اس کا دل چاہا کہ وہ تھوڑی دیر آرام کر لے، لیکن مقدم کی خواہش اور اس کے جذبات کو اس طرح سے نظر انداز ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ہر انداز میں اپنے لیے بے پناہ محبت محسوس کر کے وہ ایک ہی رات میں مغرور ہو چکی تھی۔ وہ اس شخص کی محبتوں کا جواب محبت سے دینا چاہتی تھی۔ تھکن کے باوجود بھی وہ اس کا انتظار کرتی رہی، نہ جانے وہ کہاں تھا۔ شاید ان سب مہمانوں کو سنبھال رہا ہوگا۔ کافی سارے مہمان تو جا چکے تھے، اور کافی سارے حویلی میں رکے تھے، اور کچھ ابھی بھی جا رہے تھے۔ ساری حویلی ہی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ آخر شاہ سائیں کے دونوں پوتوں کی شادی تھی۔ نمائشوں کے عادی تو شاہ سائیں پہلے بھی کبھی نہ تھے، اوپر سے کردم کی سادہ طبیعت۔ یہ سب ہنگامہ شور شرابہ تو انہوں نے مقدم کے کہنے پر کیا تھا، ورنہ وہ تو سادگی سے ان کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ جبکہ مقدم نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ حور کو اس کی شادی کی ہر خوشی دینا چاہتا ہے، جس پر دادا سائیں نے مجبور ہو کر شادی پر اپنے سارے رشتہ داروں کو بلایا تھا۔ ان کے خاندان کا کوئی شخص ایسا نہ تھا جس نے ان کے دونوں پوتوں کی شادی نہ دیکھی ہو۔ وہ مہمانوں کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے گیا تھا۔ آتے آتے اسے رات ہو چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ حور اس وقت تک سوچ چکی ہوگی۔ شادی کے بعد اس نے اپنی ساری ذمہ داریوں کو سمجھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ حور اس کی ذمہ دار سائیں یا کردم سائیں کی نہیں۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب اسے اپنی ساری ذمہ داریاں وہ خود سنبھالے گا۔ آج اس نے دادا سائیں سے بھی اس بارے میں بات کی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب ان کا پوتا اسے ذمہ دار ہو چکا ہے، اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے لگا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ سوچ وقتی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ذمہ داریاں سنبھالنے کا شوق صرف 2 دن کا ہی ہو، کیونکہ مقدم شاہ جب بور ہو جاتا تھا تب وہ کام چھوڑ دیتا تھا۔ اس نے بھی کہہ دیا تھا، آپ بے فکر رہیں دادا سائیں، مقدم شاہ اس ہر اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بوریت کی بات تو کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ حوریہ سے کبھی بور نہیں ہو سکتا۔ وہ تو 19 سال سے اس کی جان تھی۔ مرہم لگانے کے بعد کردم نے اسے اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ اتنا مشکل نہیں تھا کردم سائیں، یہ بات آپ مجھے کل رات میں خود کہہ سکتے تھے، اس کی زبان سے نکلا۔ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میں واپس کمرے میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ ہاں بالکل، آپ اس وقت کمرے میں کیوں آئیں گے؟ آپ کو تو ڈیرے پر جانا تھا۔ آخر دل بہلانے کا سامان جو موجود تھا وہاں۔ خالص بیویوں والے انداز میں دھڑکن نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ کردم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس لڑکی کو 17 دن کی رہائی کی تو ہرگز ضرورت نہ تھی۔ وہ عمر میں ضرور چھوٹی تھی، لیکن دماغ اس کا چھوٹے بچوں جیسا ہرگز نہ تھا۔ دل بہلانے کا سامان؟ ہاں، کردم نے حالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بات پکڑی تھی۔ جی بالکل، سویرا دیدہ نے بتایا ہے مجھے کہ وہاں دل بہلانے کا سامان موجود ہے۔ دھڑکن نے اپنی بات مکمل کی۔ اچھا، اور کیا بتایا تمہاری سوئی راجدھانی نے؟ کردم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کیا۔ بس یہی کہا کہ پوچھو کہ ڈیرے پر ایسا کون سا خزانہ موجود ہے۔ جب کل رات آپ میرے پاس کمرے میں آنے کے بجائے ڈیرے پر چلے گئے،
बल्कि उसका चेहरा देखते हुए जानते नजरों से पूछने लगे, जबकि करदम का दिल चाहा कि उसकी बातों पर कहके लगाए। सवेरा कौन से कॉन्सेप्ट पे आ रही थी ये तो वो अच्छे तरीके से समझ चुका था, लेकिन फिलहाल वो उसकी ये गलतफहमी दूर करने के लिए कोई इरादा नहीं रखता था। पर वैसे भी ये बात सवेरा ने धड़कन की सोच में डाली थी। किसी दिन तुम्हें लेके जाऊंगा उस डेरे पर, फिर बताऊंगा कि वहाँ क्या खजाना है, लेकिन फिलहाल जल्दी से इस कमरे से निकलो, क्योंकि तुम्हें इस तरह से देखकर मेरी नीयत खराब हो रही है। करदम की जुबानी बात ने धड़कन के कानों की लू तक सफर दी थी। आपकी नीयत पहले दिन से ही ठीक नहीं है। उसके हाथ से अपना हाथ खींचती वो जल्दी से बाहर भाग गई, जबकि करदम उसकी बात का मतलब निकाल रहा था। क्या वो पहले ही नज़र में उसकी नज़रों में अपने लिए पसंदीदगी की देख चुकी थी? क्या वो पहले दिन से जानती थी कि करदम का दिल उसके लिए मचलने लगा है? वो करदम जो अपने जज्बात को काबू करने के लिए उस पर पाबंदियां लगाता था, जो उसे बेफजूल में डांटता था, क्या इस सब की वजह धड़कन जानती थी? या धड़कन को इस बात का अंदाज़ा था कि करदम ने जब पहली बार उसे एयरपोर्ट से बाहर निकलते देखा तभी उसका दिल उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया कि इस सब पर सिर्फ तायशा का हक है। उसने कभी अपने जज्बात को मोहब्बत का नाम नहीं दिया था। फिर न जाने किस तरह से अल्लाह ने उसकी सुन ली और दादा साईं के दिल ने धड़कन के लिए करदम को सोच लिया। कितनी हसीन थी वो रात उसकी ज़िंदगी में, जब उसने धड़कन का नाम अपने नाम के साथ महसूस किया था और धड़कन ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसका इकरार करदम को एक नई जिंदगी दे गया था। और अब तो वो मजबूर था, क्योंकि अब वो उसके निकाह में थी। उससे मोहब्बत करना, उसको चाहना तो अब करदम का काम था। मेरी छोटी सी पटाखा, उसे खिताब से नवाजते हुए वो बेख्तियार मुस्कुराया। वो कमरे में आया तो हुरिया वलीमे के ड्रेस में बेड क्राउन के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी, या शायद सो रही थी। वो कल रात भी नहीं सोई थी और फिर आज सारा दिन भी उसे एक सेकंड भी आराम करने को नहीं मिला था। इस वक्त भी वो मुकद्दम की वापसी का इंतज़ार करती, उसकी ख्वाहिश के एहतराम में उसी तरह से तैयार बैठी थी। उस वक्त उसे अपनी मासूम बीबी पर टूट कर प्यार आया था। वो उसके करीब बैठकर उसके सेवरात की कैद से आज़ाद करने लगा। हुरिया अपने करीब हरकत महसूस करके आंखें खोले उसे देखने लगी। मुझे पता है आपको मेरी बहुत परवाह है मेरे महबूब, लेकिन थोड़ी सी अपनी भी कीजिए, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गई तो मेरा गुजारा नहीं होगा। वो गमगीन लहजे में कहता उसके दुपट्टे से पिंस निकालते हुए उसे दुपट्टे की कैद से आज़ाद करने लगा। उठो, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, वरना मेरी नीयत ख़राब हो रही है। जाओ चेंज करके और रिलैक्स होकर आराम करो। वो उसे सहारा देकर उठाने लगा। हुरिया उसकी बात मानते हुए अपना शरारा संभालती उठी। उसे ये जानकर खुशी हुई थी कि मुकद्दम सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की ही नहीं बल्कि उसकी भी फिक्र करता है। थोड़ी देर के बाद वो चेंज करके आई तो मुकद्दम चेंज किए बेड पर लेटा था। उसे आता देखकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे फौरन ही हुरिया ने थाम लिया। उसका हाथ थामकर मुकद्दम ने उसका सर अपने सीने पर रखा। यहाँ कान लगाओ और पूछो इन जनाब से आखिर चाहते क्या है, तुम्हें देखकर इतने बेकाबू क्यों हो जाते हैं। उसके अंदाज पर हुरिया बेख्तियार मुस्कुराई, जबकि उसकी हर धड़कन के साथ हुरिया अपना दिल धड़कना महसूस कर रही थी। क्या कह रहा है? मुकद्दम ने पूछा। कह रहा है सो जाए, बहुत रात हो गई है, हुरिया ने उसके जज्बात से घबराते हुए कहा, जबकि उसके अंदाज पर मुकद्दम का कहका बुलंद हुआ। बहुत ही डरपोक वाक़ई हुई हैं आप मोहतरमा, एक ही रात की शिद्दत नहीं सह पाई, और हम हैं जो 19 साल से दिन रात आपका इंतज़ार करते रहे हैं। वो उसे अपने सीने में भेंचे हुए बोला, जबकि हुरिया को उसकी एक एक बात पर यकीन था। अपनी मोहब्बत को उसने निकाह की सूरत में साबित किया था। उसकी पुरसुकून बाहों में न जाने कब वो पुरसुकून नींद सो गई, लेकिन नींद में भी अपने बालों में चलती उसकी उंगलियों को महसूस कर रही थी। क्या तुमने धड़कन के हाथ चलाए? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? तायशा, मैंने तुम्हें सिर्फ उसे डराने के लिए कहा था, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? न जाने सवेरा के दिल में क्या समाई कि वो धड़कन के लिए परेशान हो गई। वो तो बस करदम और धड़कन की तलाक करवाना चाहती थी, लेकिन कल रात अकेले में उसने क्या सोचा कि वो तायशा की मदद करे ही क्यों, जबकि तायशा को रास्ते से हटाकर वो और धड़कन हमेशा के लिए एक ही घर में रह सकती थी। वो दोनों बहनें हमेशा खुशी से रह सकती थीं। उसे तायशा जैसी मुसीबत को गले डालने की ज़रूरत ही क्या थी?
میں کیا کرتی دیدا، وہ لڑکی ہر وقت کردم سائیں کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے، ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہے، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، بس اسی لیے میں نے ایسا کیا، پلیز آپ کچھ کریں نا، تائشہ نے سویرا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، جو سویرا نے فوراً ہی جھٹک دیا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کے منہ پر 2 تھپڑ مار دے، جس نے اس کی بہن کو نقصان پہنچایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتی ہوں، لیکن آج کے بعد دھڑکن کو بے فضول نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، سویرا نے ٹالنے والے انداز میں کہا اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ دادا سائیں، میں کچھ وقت حوریہ کے ساتھ اکیلے گزارنا چاہتا ہوں، یہاں بہت ڈسٹربنس ہے، کبھی مہمان تو کبھی گھر کے ہی لوگ، میں تھوڑا وقت اس کے ساتھ بالکل اکیلے گزارنا چاہتا ہوں، اسی لیے اسے اپنے ساتھ ہی لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مقدم سائیں، ہم کہہ تو رہے ہیں کچھ دن انتظار کر لیجئے، آپ بے شک چلی جائیے گا، لیکن دھڑکن اور کردم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، دادا سائیں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اتنے دن انتظار نہیں کر سکتا، میں حوریہ کو لے کر جا رہا ہوں، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے کے سامنے دادا سائیں ہمیشہ کی طرح ہار مان گئے۔ اگر فیصلہ کر کے ہی آئے ہیں تو بتائیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اس کا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر دادا سائیں مسکرا کر بولے، زیادہ دور نہیں، ناران کاغان سوات کشمیر۔ اس نے کل رات ہی حوریہ سے اس کی ساری پسند کی جگہ پوچھی تھی اور حوریہ نے برسوں سے دل میں دبی خواہش بتاتے ہوئے اپنی پسند کی ہر جگہ اسے بتا دی۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ دن کے لیے نہیں، آپ جتنا جلدی ہو سکے واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ ہم تو حیران ہیں کہ کردم اکیلے یہ سب کچھ کیسے سنبھالتے ہیں، ان کی ہمت کی داد دینی پڑے گی، اتنی ذمہ داریاں ہیں ان پر، آپ کے سارے کام وہ کر رہے ہیں۔ کل آپ کو دیکھ کر لگا کہ آپ سمجھدار ہو گئے ہیں، لیکن آج پھر وہی بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اپنی طبیعت میں تھوڑا ٹھہراؤ لائیں مقدم، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ واپس آ کے سمجھوں گا نا، شاید وہ ان کی باتوں سے بور ہو رہا تھا، اسی لیے جلدی سے بولا تو دادا سے ہی مسکرائے۔ ٹھیک ہے، جائیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے اجازت دی تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ حوریہ، ہم لوگ سب شادی پر جا رہے ہیں، تم اکیلی ہو گھر پر، شام کا کھانا تم نے بنانا ہے، سب کچھ تیار کر لینا، رضوانہ خالہ نے سختی سے کہا جب دھڑکن ان کے قریب آئی۔ لیکن پھوپھو سائیں، یہ کیا بات ہوئی، ان کی شادی کو 2-3 دن نہیں ہوئے اور آپ ان کو کام پر لگا رہی ہیں؟ دھڑکن یہ اس گھر کی بہو ہے اور یہ سارے کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے، یہ پہلے بھی یہ سب کچھ کرتی تھی، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور تم بھی یہ اچھل کود چھوڑو اور اپنی ذمہ داریاں سنبھال لو، تم بھی اس گھر کی بہو ہو۔ دادا سائیں نے کہا ہے کہ تم شادی پر ضرور چلو گی، لیکن اس گھر کی پوتی بن کر نہیں، بلکہ کردم سائیں کی بیوی بن کر، یہ سارا گاؤں ان کی بہت عزت کرتا ہے، اسی لیے آج جب تیار ہوتے اس بات کا دھیان رکھنا کہ تم حویلی کی بیٹی نہیں، بہو بن کر باہر نکل رہی ہو، اس گھر میں تمہاری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذمہ داریاں سنبھالو۔ جب سے یہ لڑکی ان کی بیٹی کی جگہ پر آئی تھی، نہ جانے کیوں انہیں یہ لڑکی بھی زہر لگنے لگی تھی۔ پھوپھو سائیں کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو دھڑکن نے شدت سے محسوس کیا تھا، وہ پہلے کی طرح اس سے محبت سے بات نہیں کرتی تھی، شاید نئے رشتوں نے پرانے رشتے چھین لیے تھے۔ اس وقت سوائے حوریہ کے گھر پر اور کوئی نہیں تھا، یہی وقت ہے جب آپ اسے ساری سچائی بتا سکتے ہیں، اسے بتا سکتے ہیں کہ مقدم شاہ نے اس سے صرف بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے اور وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ سویرا سب سے چھپ چھپا کر ملک سے بات کر رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں اسے یقین دلوا دوں گا، بس تم ایک بار میری بیٹی ملوا دو، ملک تڑپ کر بولا تھا۔ آپ کے لیے ہی تو کیا ہے یہ سب کچھ۔ حوریہ اس وقت گھر پر بالکل اکیلے ہیں، ہم سب لوگ شادی پہ آئے ہوئے ہیں، آپ جائیں، یہی وقت ہے، حوریہ سے بات کر سکتے ہیں، یہ موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا، سویرا نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے گھر میں تھا، اس نے اپنا حلیہ بدل رکھا تھا، کوئی بھی آسانی سے نہیں پہچان سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے سامنے کے دروازے سے آنے کی غلطی نہیں کی تھی کہ نوکر اسے دیکھ کر شک نہ کریں۔ وہ آہستہ سے چلتا حویلی کے اندر داخل ہوا، اوپر کی منزل پر اسے اپنی بیٹی کہیں نظر نہیں آئی، وہ زینے اترتا دائیں طرف آیا جہاں کچن میں ہی اسے اپنی بیٹی نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتا اسے مین گیٹ سے مقدم شاہ اندر آتا نظر آیا جو سیدھا ہی کچن میں آیا تھا۔ وہ خاموشی سے کچن میں آیا اور سب نوکروں کو آہستہ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سب غیر محسوس انداز میں اس کے قریب سے نکل کر باہر چلے گئے، جبکہ وہ اپنے کام میں اس حد تک مصروف تھی کہ مقدم نے جب اسے اپنی باہوں میں بھرا تو گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ جانم، اب یہ ڈر فضول ہے، کتنی بار کہا ہے تمہیں، عادت ڈالو، مقدم اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا۔ مقدم سائیں، ہم کچن میں ہیں۔
تو چلو بیڈ روم میں چل کر تمہاری یہ شکایت بھی دور کر دیتے ہیں۔ میں نے کھانا بنانا ہے۔ اس شدتوں سے گھبراتی اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی جب گردن نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ میں وہ ہر وجہ مٹا دوں گا جو تمہیں مجھ سے دور کرتی ہے۔ مجھے تمہاری یہ مزاحمت زہر لگتی ہے۔ وہ بنا اس کی مزاحمتوں کی پرواہ کیے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے بیڈ روم میں لے گیا، جبکہ ملک جس طرح سے آیا تھا انہی قدموں پر پلٹ گیا۔ مقدم کے جانے کے بعد حوریہ جلدی سے کچن میں آئی، لیکن سامنے دیکھا تو سب کچھ تقریباً تیار تھا۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ اس نے قریب کھڑی ملازمہ سے پوچھا۔ یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے حوریہ بی بی۔ آپ ہماری اتنی مدد کرتی ہیں تو کیا ہم آپ کی تھوڑی سی مدد نہیں کر سکتے؟ ملازمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب صرف روٹیاں بنانی رہتی تھیں اور کباب وہ تو آپ خود ہی بنائیں گی۔ میں باقی کام کرتی ہوں اور فکر نہ کریں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ سب کچھ اسی طرح سے بناؤں جس طرح سے نازیہ بی بی بناتی ہیں۔ اب بالکل ان کے جیسا تو نہیں بنا ہوگا، لیکن اتنا برا بھی نہیں بنا۔ اس نے جیسے حوریہ کی ساری پریشانی دور کر دی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتی تو میں پھنس گئی تھی۔ حوریہ نے شکر کی سانس لی۔ ہیلو، میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ آپ مجھے فون نہیں کریں گے بلکہ میں آپ کو فون کروں گی۔ ملک کا فون آتا دیکھ کر سویرا پریشانی سے لوگوں میں سے اٹھ کر باہر آئی تھی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ گھر میں حوریہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، لیکن یہاں تو مقدم شاہ بھی ہے۔ میں اپنی بیٹی سے مل ہی نہیں پایا، ملک نے غصے سے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ مقدم سائیں تو ڈیرے پر ہیں، وہ حویلی میں کیسے آئیں؟ سویرا نے پریشانی سے کہا۔ دیکھو لڑکی، اگر تم میری مدد کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک سے کرو، یہ تو تم مجھے پھنسوا رہی ہو۔ اگر آج میں وقت پر وہاں سے نہیں نکلتا یا کسی نوکر کی نظر میں آ جاتا تو جانتی بھی ہو حویلی والے میرا کیا حال کرتے۔ ملک نے کہا تو سویرا کو اس کی باتوں سے مزید غصہ آنے لگا۔ پہلے ہی مقدم شاہ کا سب سے چھپ کر حویلی میں حوریہ سے ملنے جانا ہی اسے غصہ دلا گیا تھا، اور اب یہ ملک اپنی بیٹی سے نہ مل پانے کا افسوس کر رہا تھا۔ فون بند ہونے کے بعد بھی وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ بس بہت ہو گیا حوریہ، بہت جی لی تم نے اپنی زندگی۔ اس بار میں کچھ ایسا کروں گی کہ مقدم شاہ خود تمہیں چھوڑ دے گا۔ شام میں کھانا تقریباً سبھی لوگوں کو پسند آیا تھا، جس کی وجہ سے حوریہ پرسکون ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف زمینوں کے مسائل پھر سے کھڑے ہو چکے تھے۔ ایسے میں مقدم کا کہیں جانا مشکل ہو گیا تھا، لیکن کردم نے دادا صاحب کو سمجھایا کہ وہ سب کچھ اکیلے ہینڈل کر لیں گے۔ دادا سائیں اس کی بات نہیں مان رہے تھے، لیکن کردم نے جب مقدم کو مایوس دیکھا تو آخر اس نے دادا سائیں کو منا ہی لیا۔ مقدم نے بھی اس سے یہی کہا تھا کہ وہ اسے اتنے بڑے مسئلے میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، جس پر کردم نے اس سے بھی یقین دلایا تھا کہ وہ یہ سب کچھ سنبھال سکتا ہے، اس نے پہلے بھی کیا ہوا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مقدم اس کی وجہ سے اپنی زندگی کے حسین ترین دن برباد کر دے، اسی لیے دادا سائیں کو بھی اس نے خود مطمئن کیا تھا، تب جا کے وہ اسے کہیں بھیجنے کے لیے تیار ہوئے۔ آج ان کی شادی کو 7 دن گزر چکے تھے، ہر طرف دعوتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ مقدم کی سنگت میں اس کے دن رات حسین گزر رہے تھے۔ وہ جو چاہتا تھا اسے حاصل کرتا تھا، نہ حوریہ کی مزاحمتیں کام آتی تھیں اور نہ ہی منتیں۔ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے معاملے میں بے باک تھا۔ کمرے میں آ کر جب مقدم نے اسے یہ سرپرائز دیا کہ وہ کچھ ہی دن میں سوات کے لیے یہاں سے نکل رہے ہیں تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ تو بچپن سے ہی سوات، ناران اور کاغان جانا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ حویلی سے لڑکیوں کو باہر نہیں جانے دیا جاتا، اور اتنی دور تو ناممکنات میں سے تھا۔ لیکن شادی کے بعد اس کی یہ خواہشیں اتنی جلدی پوری ہو جائیں گی اسے امید نہیں تھی، اسی لیے خوشی بھی دگنی ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ بڑے مزے سے اپنے اور مقدم کے بیگ پیک کر رہی تھی جب مقدم کمرے میں داخل ہوا۔ اس سے اس قدر مصروف دیکھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میرے دل کا قرار، یہ سارے کپڑے تو گرمیوں کے رکھے ہیں، وہ اسے دیکھ کر بولا۔ ہاں مقدم سائیں، موسم بدل چکا ہے نا، تو وہاں پر گرمی ہو رہی ہوگی، حوریہ نے وجہ بتائی۔ جی نہیں، وہاں اتنی گرمی نہیں ہوئی کہ ہم یہ والے کپڑے پہنیں۔ ویسے بھی آپ کو پیکنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ کو وہاں میری پسند کے کپڑے پہننے ہیں، مجھے بھی تو دیکھنا ہے کہ میری بیوی پہ کون کون سی چیز سوٹ کرتی ہے۔ مقدم سائیں، میں پہلے بتا رہی ہوں، میں وہ بیہودہ لباس نہیں پہننے والی۔ کل رات ہی ایک فلم کے دوران مقدم نے کہا کہ حوریہ ایسے کپڑے پہنے جس پر ہیروئن کو دیکھ کر حوریہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ ویسے ہی کپڑے پہنو گی، ڈونٹ وری، میں تمہیں ان کپڑوں میں کہیں باہر نہیں لے جاؤں گا، صرف بیڈ روم میں میرے سامنے۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں،
آپ کے سامنے بھی نہیں، کسی کے سامنے، کہیں مجھے شرم آئے گی نا۔ وہ بے بسی سے بولی جبکہ وہ اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ میرے دل کا قرار، تمہیں وہ لباس پہنا کر شرماتے ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ قسم سے جب شرما شرما کے میری پناہوں میں سماتی ہو نا، دل کے سارے تار ہل کے رہ جاتے ہیں۔ وہ اس کے قریب آ کر خمار آلود لہجے میں بولا۔ مقدم سائیں پیکنگ۔ اس کے لہجے سے ہی وہ اس کے ارادوں کا پتہ لگا چکی تھی۔ بعد میں کر لینا، کون سا ہم ابھی جا رہے ہیں۔ اس کے ہاتھوں سے کپڑے لے کر دور اچھالتا اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ مقدم لالا، آپ کو نانا سائیں بلا رہے ہیں، تائشہ نے کھلے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا تو پھر یہ فوراً اس سے دور ہٹی، جبکہ انہیں اس حد تک نزدیک دیکھ کر تائشہ فوراً پلٹ گئی۔ وہاں جا کر ایک اور فائدہ ہوگا، کوئی بھی ہم دونوں کو ڈسٹرب تو نہیں کرے گا، وہ منہ بنا کر کہتا دادا سائیں سے ملنے چلا گیا۔ مقدم شاہ کی بنی ہوئی شکل پر حوریہ کی مسکان بڑی مشکل سے رکی تھی۔ آج کل کام کی نوعیت اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ کردم کو دھڑکن کو دیکھنے تک کا وقت نہیں ملتا، اور دھڑکن بھی اپنی پرانی روٹین پر آ چکی تھی۔ وہ اکثر لوڈو لیے دادا سائیں کے کمرے میں ملتی، لیکن دادا سائیں کے سامنے وہ بالکل بھی کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، پر دادا سائیں اس کی نظروں میں دھڑکن کے لیے پسندیدگی دیکھ چکے تھے۔ مشکل سے ہی صحیح، لیکن 7 دن گزر چکے تھے، لیکن دھڑکن کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اسے اپنے آنے والی زندگی کا انتظار ہی نہیں۔ اس کا بچپنا ایک بار پھر سے سر اٹھا کر سامنے آ چکا تھا۔ پہلے کردم کو لے کر اس کے دل میں جو ڈر تھا تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ کردم اور دھڑکن کا آمنا سامنا بھی بہت کم ہوتا۔ 3 دن پہلے ڈنر ٹیبل کے بعد آج وہ دادا سائیں کے ساتھ لوڈو کھیلتی نظر آئی۔ دیکھو دھڑکن، ہم نے ابھی تمہاری گوٹ ماری ہے۔ دادا سائیں، میں نے تو کوئی بکری رکھی ہی نہیں، آپ نے کیسے میری بکری مار دی؟ اپنی بے ایمانی پکڑے جانے پر فوراً ہی انہیں باتوں میں لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھو دھڑکن، ہم بکری کی نہیں، اپنے کھلاڑی کی بات کر رہے ہیں، جسے تم نے ابھی بڑی صفائی سے ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں پہلے بھی تم پر شک تھا، تم نے دوبارہ ہماری گوٹی کو گھر پہنچنے سے پہلے اٹھا دیا ہے، اور اب تم نے ہمارے سامنے کیا ہے۔ پہلے ہم غلط فہمی سمجھ کر اگنور کر رہے تھے، لیکن اس بار تم نے ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہے۔ تم بے ایمانی کر رہی ہو اور ہم بے ایمانی نہیں کرنے دیں گے تمہیں۔ واہ واہ، ہار رہے ہیں تو اس طرح سے الزام لگائیں گے مجھ پر؟ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی جب کردم کو آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ بہت بڑی بے ایمان ہو تم دھڑکن، ہم تم پر الزام نہیں لگا رہے بلکہ حقیقت بیان کر رہے ہیں، تم نے بے ایمانی کی ہے۔ اب شرافت سے گوٹ واپس رکھ دو ہماری۔ دادا سائیں کو اس کے ساتھ بچہ بنے دیکھ کر کردم مسکراتا ان کے قریب بیٹھ گیا، جبکہ دلچسپ نظروں سے سامنے بیٹھی دھڑکن کو دیکھ رہا تھا، جو اسے خود کو دیکھتا پا کر کنفیوز ہو گئی اور فوراً ہی گوٹ رکھ دی۔ میں نے بے ایمانی نہیں کی، لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے تو رکھ لیں۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی گوٹ ان کے حوالے کرنے لگی۔ اس کی معصوم بنی ہوئی شکل دیکھ کر دادا سائیں کو اس پر ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے، اس بار ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں، لیکن اگلی بار ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، دادا سائیں نے ترس کھاتے ہوئے کہا، جبکہ ان دونوں سے چھپ کر دھڑکن نے اپنی ہنسی چھپائی، لیکن چھپانے کے باوجود بھی کردم سے وہ چھپ نہیں سکی۔ بہت بڑی پٹاخہ ہے یہ لڑکی، میں بیکار میں اسے چھوٹا پٹاخہ سمجھ رہا تھا۔ کردم پر ایک اور راز فاش ہوا۔ دھڑکن، 1 کپ چائے بنا لاؤ، دادا سائیں مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دادا سائیں سے کچھ چودھری کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے باہر بھیجنے لگا۔ چائے تو میں بنا لی ہوں، تائشہ نے دادا سائیں کے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے آپ کو حویلی واپس آتے ہی چائے کی طلب ہوتی ہے۔ تائشہ نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا، جبکہ جتلاتی نظروں سے دھڑکن کو دیکھا۔ مجھ سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں جانتا کردم سائیں، تائشہ کے لہجے میں غرور تھا، جبکہ تائشہ کو چائے سرو کرتے دیکھ کر دھڑکن کو بالکل اچھا نہ لگا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا تائشہ، لیکن فی الحال مجھے اپنی بیوی کے ہاتھ کی چائے پینے کی طلب ہے، جاؤ دھڑکن۔ اس نے تائشہ کے کپ کو اگنور کرتے ہوئے دھڑکن کو مخاطب کیا، جو کہ کنفیوز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے چائے بنانی نہیں آتی کردم سائیں، وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے ایک بار پھر سے بولی، لیکن کردم کو اس چہرے پر بالکل ترس نہیں آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، 2-3 بار بناؤ گی تو آ جائے گی، جاؤ ملازمہ ہوں گی، وہ تمہیں بتائیں گی، ان سے سیکھ کر بناؤ، اور آج سے روز شام میرے لیے چائے تم بناؤ گی۔ وہ اسے رعایت دینے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا، جبکہ وہ مرے قدموں سے اٹھی اور کچن کی طرف جانے لگی، جبکہ تائشہ اپنے جلے ہوئے جذبات لے کر وہاں سے باہر آ گئی۔ ملازمہ سے پوچھ کر بنا لو، مطلب کیا سوچے گی ملازمہ کہ اس گھر کی بڑی بہو کو چائے تک بنانا نہیں آتی؟ انٹرنیٹ سے دیکھ کر بناؤں گی،
فون پہ یوٹیوب کھولتے ہوئے کچن کی طرف جانے لگی۔ تائشہ غصے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ دھڑکن کا منہ توڑ دے۔ کس طرح سے کردم نے آج پہلی بار اس کے ہاتھ کی چائے پینے سے انکار کر دیا۔ وہ کیسے اس کے دل کے ساتھ یوں کھیل سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے اور اس کے دل کو اتنی آسانی سے توڑ دیا۔ کتنی محبت سے وہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا کردم سائیں، میں آپ کو اس طرح سے اپنی محبت کو نظر انداز نہیں کرنے دوں گی۔ میں کبھی اپنی جگہ دھڑکن کو نہیں لینے دوں گی۔ آپ پر پہلا حق میرا ہے، وہ میرا ہی رہے گا۔ دھڑکن چاہے کچھ بھی کر لے، کبھی میری جگہ نہیں لے پائے گی اور نہ ہی اسے میں اپنی جگہ لینے دوں گی۔ جو بھی ہوا ہے اس پر تم پچھتاؤ گی۔ تمہیں لگتا ہے نا تم مجھ سے میرے کردم شاہ کو چھین لو گی، تو میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دوں گی۔ کردم شاہ دادا سائیں کے قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا ارادہ فریش ہونے کا تھا۔ دھڑکن کی معصوم شرارت یاد کرتے ہوئے دادا سائیں ایک بار پھر سے مسکرا اٹھے۔ دھڑکن بالکل اہانا شاہ جیسی تھی، اسی کی طرح معصوم، اسی کی طرح شرارتی۔ کتنی پیاری تھی ان کی بیٹی اہانا، سب سے عزیز لیکن اتنی ہی مشکل ترین زندگی۔ کتنی محبت، لاڈ اور پیار سے، کتنے نازوں سے اپنی بیٹی پالی تھی۔ اتنی محبت تو انہوں نے کبھی رضوانہ سے بھی نہ کی تھی جتنی اہانا سے کرتے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ دیکھنے میں حوریہ بھی بالکل اہانا جیسی ہی دکھتی تھی، بالکل اہانا جیسی آنکھیں جنہیں دیکھنے سے وہ اکثر گریز کرتے۔ قد بالکل اہانا جتنا تھا۔ وہ ان کی سب سے لاڈلی بیٹی کی بیٹی تھی، لیکن صرف اہانا کی نہیں، وہ تو احسن ملک کی بیٹی تھی جس سے وہ نفرت کرتے تھے، اور اس آدمی سے نفرت کی انتہا یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی بیٹی تک کو نہ دیکھتے۔ وہ خاموشی سے اپنی کرسی سے اٹھے اور اہانا کے کمرے کی طرف چلے آئے۔ اس کمرے میں سوائے دادا سائیں کے اور کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ جب بھی اداس ہوتے یا اہانا کی یاد حد سے زیادہ آتی تو وہ اس کمرے میں چلے جاتے جہاں اہانا نے اپنا خوبصورت بچپن گزارا تھا۔ دھڑکن نے یوٹیوب سے چائے بنانا سیکھی، لیکن ملازمائیں اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ چائے کے لیے وہ کبھی ایک چیز مانگتی تو کبھی دوسری چیز۔ چھوٹی بی بی جی، چائے میں اتنی چیزیں نہیں ڈالی جاتی، ملازمہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوہو، آپ مجھے کنفیوز نہ کریں، یوٹیوب والے ماسٹر ہیں، انہیں سب پتہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ بناتے ہیں ویسے چائے نہیں بنتی، مجھ سے سیکھیں کہ کس طرح سے چائے بنائی جاتی ہے۔ دھڑکن نے کسی ماہر شیف کی طرح کہا اور چائے بنانے میں جھٹ گئی۔ ملازمہ بھی اس کی ڈانٹ سے ڈرتے ہوئے جو کچھ وہ مانگ رہی تھی دیتی جا رہی تھی، اور پھر چائے نامی ایک شاہکار تیار ہو گیا جسے اب کردم سائیں نے پینا تھا۔ مبارک ہو کردم سائیں، آپ کی بیوی نے پہلی بار چائے بنائی ہے۔ وہ خود کو شاباشی دیتی ہوئی کردم کو بھی مبارک بھی دے رہی تھی اور چائے لے کر اس کے کمرے میں جانے لگی۔ دادا سائیں کتنی ہی دیر اہانا کے کمرے میں رہے۔ انہیں یاد تھا یہ کمرہ اہانا اور وہ دونوں سجاتے تھے۔ وہ اپنے ہر کام میں صرف اپنے باپ کو شامل کرتی تھی۔ شاہ سائیں جو دنیا کے لیے سخت گیر انسان تھے، اپنی بیٹی کے لیے دنیا کے بہترین باپ تھے۔ اہانا کے لیے ان کے چہرے پر کبھی غصہ نظر نہیں آیا، وہ اس پر کبھی غصہ کر ہی نہیں پاتے تھے، بالکل دھڑکن کی طرح۔ دھڑکن کے ہر اسٹائل میں انہیں کہیں نہ کہیں اہانا نظر آتی تھی۔ شاید حوریہ کے بھی انداز میں اہانا ہوتی ہوگی، لیکن حوریہ پر انہوں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا، وہ ان کے دشمن کی جو بیٹی تھی۔ تصویر والا البم کہاں گیا؟ یہیں تو رکھا تھا۔ وہ الماری میں تصویروں والا البم ڈھونڈ رہے تھے، لیکن بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں نہ ملا۔ پھر اچانک یاد آیا، وہ تو کچھ دن پہلے وہ اپنے کمرے میں لے گئے تھے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ ان کا ارادہ اپنے کمرے سے البم نکالنے کا تھا۔ وہ چائے لے کر آئی، کردم نہا رہا تھا۔ کردم سائیں، آپ کی چائے، دھڑکن نے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہیں میز پر رکھ دو۔ دھڑکن، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ اندر سے بولا۔ ٹھیک ہے، آپ چائے پی لیجیے گا، میں نے بنائی ہے یوٹیوب سے دیکھ کر، دھڑکن نے بتانا ضروری سمجھا، جس پر اندر کردم بے ساختہ مسکرایا۔ اچھا، تم نے یوٹیوب سے دیکھ کر چائے بنائی ہے؟ گویا بات کھینچنے کو اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ جی ہاں، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اچھا، میں جا رہی ہوں، دھڑکن نے واپسی کی راہ لیتے ہوئے کہا۔ دھڑکن، تھوڑی دیر رکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کردم کا دل اسے بہت ساری باتیں کرنے کو تھا، لیکن دھڑکن تھی جو یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے حوریہ دیدہ کے کمرے میں جانا ہے، مجھے ان سے کچھ کام ہے، آپ بعد میں بات بتا دیجیے گا۔ نہ جانے کیا کیا کام ہے، وہ اس کے جذبات اور خواہشات سے انجان بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں، پھر تمہیں بتاتا ہوں کیا کیا کام ہے، پھر دیکھوں گا کیسے کرتی ہو یہ بھاگ دوڑ۔
آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ حوریہ نے دھڑکن سے کہا تھا کہ وہ چائے بنا کر اس کے کمرے میں آ جائے، لیکن کافی دیر کے بعد بھی جب وہ نہ آئی تو پھر حوریہ اس کے پیچھے چلی گئی۔ ہو سکتا ہے اس سے چائے نہ بنی ہو، لیکن راستے میں یہ نظر اچانک اہانا کے کمرے پر پڑی۔ اسے یاد تھا بچپن میں جب وہ ایک بار کمرے میں گئی تھی تو نانا سائی نے اسے بہت سخت ڈانٹا تھا، اور اس کے بعد وہ اس کمرے میں نہیں گئی، لیکن یہ اس کی ماں کا کمرہ تھا، وہ خود کو روک بھی نہیں سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ اس کمرے کی ہر چیز اس کی ماں کی تھی، جس میں اس کی ماں کی یادیں تھیں۔ اس گھر میں کبھی بھی اسے اہانا کی بیٹی کے روپ میں قبول نہیں کیا گیا، سب لوگ اسے احسن ملک کی بیٹی کہتے تھے۔ وہ تو کبھی بھی اہانا کی بیٹی نہ بن پائی، لیکن ان سب کے کہنے سے کیا وہ اہانا کی بیٹی نہیں رہے گی؟ وہ اس کی بیٹی تھی، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑی تصویر تھی جس میں نانا سائی نے اس کی ماں کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ کتنا پیار کرتے تھے وہ اس کی ماں سے، اور اس سے اتنی ہی نفرت، جیسے اس کی ماں کا قتل اس کے باپ نے نہیں بلکہ اس نے کیا ہو۔ وہ ہر چیز کو چھوتی اپنی ماں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کب بھیگنے لگیں اسے محسوس نہ ہوا۔ کردم شاہ نہا کر نکلا تو نظر سامنے میز پر الٹے پڑے کپ پر پڑی۔ وہ پریشانی سے آگے بڑھا اور کپ کو ایک طرف کرتا ضروری کاغذات دیکھنے لگا جن کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ یا خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ کاغذات کو دیکھتے ہوئے وہ بہت پریشان ہو چکا تھا کیونکہ یہ بہت ضروری کاغذات تھے۔ یہ اس لڑکی نے کیا کر دیا؟ کردم کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ یہ انتہائی ضروری کاغذات تھے تو اس لیے بھاگ گئی بے وقوف لڑکی۔ غلطی قبول کی جاتی ہے، اس طرح سے بھاگا نہیں جاتا۔ شاید کردم کو اتنا غصہ نہ آتا اگر دھڑکن اسے بنا بتائے یہاں سے چلی نہ جاتی۔ اگر چائے پیپرز پر گر گئی تھی تو اسے بتا دینا چاہیے تھا نہ کہ اس طرح سے جھوٹ بول کر یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ وہ پیپرز اٹھا کر نیچے آیا، کیونکہ مانا چاہے غلطی سے گری ہوگی، لیکن اسے چھپا کر دھڑکن نے غلطی کی تھی جو کردم کو ہرگز پسند نہیں آئی۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ تائشہ کی طرح ہر بات میں اس سے جھوٹ بولے۔ وہ اپنا اور دھڑکن کا رشتہ سچائی سے مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ اب ان پیپرز کی وجہ سے جو نقصان ہونا تھا سو ہوا، لیکن کردم کا ارادہ دھڑکن کو یہ بتانے کا ضرور تھا کہ اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنی چاہیے، نہ کہ چھپانی۔ شاہ سائیں کمرے کی طرف واپس جا رہے تھے۔ تصویروں والا البم مل چکا تھا، لیکن دروازے پر قدم رکھتے ہی جب انہوں نے حوریہ کو آنسو بہاتے دیکھا تو غصے سے ان کے ماتھے کی رگیں باہر آنے لگیں۔ یہ وقت وہ اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا گزارنا چاہتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ حوریہ کی شکل ہرگز نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس وقت غصے کے باعث ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھے۔ یہ تم نے کیا کیا بے وقوف لڑکی؟ کردم نے پیپرز اس کے سامنے ٹیبل پر پھینکے تھے۔ یہ کیا ہے کردم سائیں، اور میں نے کیا کیا ہے؟ دھڑکن نے انجان نظروں سے پیپرز کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو اب زمین پر پڑے تھے۔ یہ بھی میں تمہیں بتاؤں کہ تم نے کیا کیا ہے؟ دیکھو دھڑکن، اگر غلطی ہو جائے تو مجھے بتا دو۔ کم از کم اس طرح سے وہاں سے بھاگنے کا کیا مطلب تھا؟ تم مجھے بتا سکتی تھی نا۔ غلطی سے گر گئی چائے، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے بتائے بغیر تمہارا یہاں آنا غلطی ہے۔ اس طرح سے جھوٹ بولنا غلط ہے۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا کردم سائیں۔ اس طرح سب کے سامنے اپنی انسلٹ ہوتے دیکھ کر وہ چپ نہیں رہی۔ سچ چھپانا جھوٹ ہی ہوتا ہے دھڑکن۔ تم سے غلطی ہوئی ہے، اسے ایکسیپٹ کرو۔ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی کردم سائیں۔ میں نے چائے آپ کے بیڈ کی سائڈ والی ٹیبل پر رکھی تھی، وہاں کوئی پیپرز نہیں تھے۔ میں کوئی بے وقوف یا چھوٹی بچی نہیں ہوں کہ ایسی چیزوں کی سمجھ نہ ہو۔ دھڑکن، اگر غلطی ہو جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ کون سا کردم سائیں تمہیں کچھ کہیں گے جو تم اس طرح سے جھوٹ بول رہی ہو؟ تائشہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تائشہ دیدہ، آپ خاموش رہیں، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ تائشہ کی مخالفت نے دھڑکن کو مزید غصہ دلایا تھا۔ جس دن سے تائشہ نے اس کے ہاتھ جلائے تھے اسے لگ رہا تھا کہ تائشہ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ اس کی نفرت زدہ نگاہوں کو بھی وہ خود پر نوٹ کر چکی تھی اور اب اس سب کی وجہ بھی سمجھنے لگی تھی۔ وہ اپنی خود تک محدود رہنے والی نیچر کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن آج تائشہ کا اس کے اور کردم کے بیچ میں بولنا اسے زہر لگا تھا۔ اگر میں غلطی کروں گی تو اسے ایکسیپٹ کروں گی، اتنا حوصلہ ہے مجھ میں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے چائے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور وہاں کوئی پیپرز نہیں تھے۔ نہ جانے کیوں اپنی سچائی کا یقین دلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا تو کہتے تھے کہ کردم اس کا سائبان ہے، زندگی کے ہر معاملے میں اس کا ساتھ دے گا۔ یہاں وہ خود کھڑا اس پر جھوٹا الزام لگا رہا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر کردم کا غصہ تھوڑا کم ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے
کچھ کہتا، بابا سائیں کی بلند آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں پوچھنا ہوں ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس کمرے میں قدم رکھنے کی؟ وہ غصے سے دھاڑے۔ نانا سائیں وہ میں دراصل، حوریہ نے کچھ کہنا چاہا جب شاہ سائیں نے تصویر ہاتھ سے کھینچ نکالی۔ دفع ہو جائے یہاں سے، اور آج کے بعد اس کمرے میں قدم رکھنے کی جرت کبھی مت کرنا۔ یہ میری بیٹی کا کمرہ ہے جس کا قتل تمہارے باپ نے کیا ہے۔ وہ غصے سے اپنے آپے سے باہر ہو چکے تھے۔ آپ کی بیٹی میری بھی کچھ لگتی ہے نانا سائیں، وہ آنسو بھرے چہرے سے بولی۔ شاید انہیں احساس دلانا چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کا اس کے ساتھ بھی ایک مضبوط رشتہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، گھر کے سارے ہی لوگ اس کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ بکواس بند کرو، کچھ نہیں لگتی ہماری بیٹی تمہارا باپ ہمارے خاندان کا قاتل ہے۔ تمہارے باپ نے میرے جوان بیٹوں کو مار ڈالا، ایک بیٹی کو بیوہ کر دیا اور دوسری بیٹی کی جان لے لی۔ دادا سائیں، کردم نے آگے بڑھتے ہوئے ان کے کندھے تھامے۔ نہیں ہو تم ہمارے خاندان کا خون، دشمن کی بیٹی ہو، وہ دھاڑتے ہوئے بولے، یہ جانے بغیر کہ ان کے الفاظ سامنے والے پر کیا اثر کر رہے ہیں۔ چھوڑیں بابا سائیں، آپ کس کے سامنے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں؟ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی اور اپنی منحوسیت ہمارے گھر لے آئی۔ کھٹیا باپ کھٹیا بیٹی، رضوانہ نے زہر اگلتے ہوئے بولا۔ بس پھپھو سائیں، کردم دھیمی آواز میں بولا۔ ادب اور لحاظ سے کچھ بھی سخت نہ بولنے پر مجبور کر گیا تھا، اور اب اس کی منحوسیت میرے بیٹے کی زندگی خراب کرے گی۔ نہ جانے کون سی ادائیں دکھا دکھا کر اس نے میرے بیٹے کو پھنسایا ہے۔ آج پہلی بار اس گھر میں نازیہ کے منہ سے اپنے لیے اس نے کچھ سنا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ڈوب مرے یا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے یقین تھا کہ نازیہ مامی سائیں اس سے محبت نہیں کرتی، لیکن اتنی شدید نفرت حوریہ سے مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ کتنی آسانی سے یہ سب لوگ اسے قاتل کی بیٹی کہہ رہے تھے۔ کوئی نہیں کہہ رہا تھا جس کا قتل ہوا ہے وہ اس کی ماں ہے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جب اگلے ہی لمحے اس کمرے میں دھڑکن داخل ہوئی اور اسے اپنے سینے سے لگایا اور اسے سنبھالنے لگی۔ شام تک گھر کا ماحول بہتر ہو چکا تھا۔ دادا سائیں کا غصہ اتر چکا تھا۔ اس وقت انہیں اپنے لفظوں کا احساس بھی تھا۔ وہ غصے میں حوریہ کے لیے بہت غلط الفاظ استعمال کر چکے تھے۔ وہ اس معصوم کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے، لیکن وہ کبھی یہ بات بھی نہیں بھلا سکتے تھے کہ وہ ملک کی بیٹی ہے۔ دھڑکن نے حوریہ کو چپ کروایا، جبکہ اس کی اداسی ابھی بھی بہت کچھ بیان کر رہی تھی۔ مقدم شاہ آج دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا، اسے تو خبر ہی نہ تھی کہ آج اس کے گھر میں کیا ہوا ہے۔ حوریہ ابھی تک کمرے سے نہیں نکلی۔ آج اسے اپنے ہی وجود سے نفرت ہو گئی۔ وہ اپنے اندر ایسی گھٹن محسوس کر رہی تھی کہ موت کی خواہش بھی شدت سے کر بیٹھی۔